بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 66 حق۔ حدیث 1، یقیناً حق ثقیل اور قابل ستائش ہوتا ہے اور باطل ہلکا و وبا والا ہوتا ہے۔ 2، جو بھی کاہلی کا پابند رہا اس نے دوسروں کے حقوق ضائع کر دیے۔ 3، ہر نعمت میں اللہ کا حق ہوتا ہے، لہذا جو اس کے حق کو ادا کر دیتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جو اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے۔ 4، دوسروں کے کام میں غور و فکر کرنے والا حق نہیں پا سکتا، اور جو جہالت کی وجہ سے بکثرت تنازعہ کرے گا حق کے بارے میں اس کا اندھاپن ہمیشگی اختیار کر لے گا۔ 5، آدمی اپنے حق کی تاخیر کے لیے مطعون نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ان چیزوں کے لینے پر برا سمجھا جاتا ہے جو اس کے لیے نہ ہو۔ 6، مومنین کے گمانوں سے ڈرو کیونکہ اللہ نے حق کو ان کی زبانوں پر قرار دیا ہے۔ 7، معاویہ کو ختم تحریر فرمایا، آگاہ ہو جا، جسے حق نے اپنا بنا لیا وہ جنتی ہے، اور جو باطل کا لقمہ بنا وہ جہنمی ہے۔ 8، بہترین اخلاق حق کے معاملے میں صبر ہے۔ 9، اللہ کی نعمتیں کسی پر بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی جزو یہ کہ اس پر اللہ کا حق بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ 10، دو آنکھوں والوں کے لیے حق کتنا واضح ہے۔ 11، حق نمونہ اور باطل وبال جان ہے۔ 12، حق کی طرف جانے کے لیے سختیاں اٹھاؤ۔ 13، جو حق سے تجاوز کرتا ہے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ 14، حق سے روشناس کرانے والے کا حق پہچانو، چاہے وہ کوئی بلند مرتبہ امیر یا کوئی پست آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ 15، اپنے بھائی کا تعلقات کی بنا پر حق ضائع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے جس کا تم حق ضائع کر دو۔ 16، حق نجات دیتا ہے اور باطل برباد کر دیتا ہے۔ 17، حق کے ساتھ اس دنیا کے لیے عمل کرو جس دن صرف حق سے فیصلہ ہوگا۔ 18، شریف ناحق قتل ہو جاتا ہے مگر روز قیامت اسے اپنے حق سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ 19، صاحب تفرقہ لوگ اہل باطل ہوتے ہیں بھلے ہی وہ زیادہ ہوں، اور ہم آہنگ لوگ اہل حق ہوا کرتے ہیں بھلے ہی وہ کم ہوں۔ 20، بلا شبہ اللہ کا دین لوگوں سے نہیں پہچانا جا سکتا، لہذا حق کو پہچان لو تو اہل حق کو جان جاؤ گے، اور بلا شبہ حق بہترین بات ہے اور اس پر علی الاعلان عمل کرنے والا مجاہد ہوتا ہے۔ 21، جو اپنے حق سے زیادہ کا سوال کرتا ہے وہ محرومیت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ 22، حق ایسی روشنائی ہے جو ناانصافی اور کٹ حجتی سے منزہ ہوتی ہے۔ 23، حق ہر عامل کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ 24، حق اہل باطل کے لیے تلوار ہے۔ 25، حق اتباع کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ 26، حق برترین راستہ ہے۔ 27، حق قوی ترین پشت پناہ ہے۔ 28، قیام حق کے لیے تعاون امانت و دیانت ہے۔ 29، مغلوب حق یعنی جس پر حق کا غلبہ ہو غالب ہوتا ہے۔ 30، حق سے لڑنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ 31، آگاہ ہو جاؤ، جسے حق فائدہ نہ پہنچا سکے اسے باطل نقصان پہنچا دیتا ہے، اور جو ہدایت کے ذریعے پائیدار نہ ہو سکا اسے گمراہی کھینچ لے جاتی ہے۔ 32، حق کے پابند رہو تو حق تمہیں اس دن اہل حق کے زمرے میں شامل کر لے گا جس دن صرف حق کے ذریعے قضاوت ہوگی۔
33 حق اختیار کرو بھلے ہی وہ تمہاری خواہش کے برخلاف ہو، اور اپنی دنیا کے بدلے آخرت نہ بیچو۔ 34 حق کے پابند رہو، نجات تمہاری پابند ہو جائے گی۔ 35 حق کی تلخی کی کلفتوں پر صبر کرو، اور باطل کی مٹھاس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ 36 اللہ کے نزدیک مقرب ترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ حق کے لیے بولے، بھلے ہی وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور سب سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہو، بھلے ہی وہ اسے ناپسند ہو۔ 37 انبیاء نے خدا سے شبیہ ترین شخص، سب سے زیادہ حق بولنے والا، اور حق پر عمل کے معاملے میں سب سے زیادہ صابر ہوتا ہے۔ 38 صادق ترین قول وہ ہے جو مطابق حق ہو۔ 39 حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ میں شاہراہ حق پر ہوں، اور وہ میرے دشمن باطل کے گمراہیوں پر ہیں۔ 40 جب اللہ کسی بندے کو عزت بخشتا ہے تو قیام حق کے لیے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ 41 حق سے انحراف کی وجہ سے گمراہی ہوتی ہے۔ 42 تین چیزوں میں نجات ہے، حق کی پابندی، باطل سے اجتناب، اور جد و جہد میں دوام۔ 43 اس کی مخالفت کرو جس نے حق کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہو، اور اسے اپنی من پسند چیزوں میں مست رہنے دو۔ 44 نقصان دہ حق مسرت آفری باطل سے بہتر ہے۔ 45 حق کی طرف تمہاری بازگشت بھلے ہی قابل عتاب ہو، مگر باطل کے پابند بنے رہ کر وقتی آرام سے بہتر ہے۔ 46 حق کی پابندی میں کامیابی ہوتی ہے۔ 47 جس نے حق سے مقابلہ کیا حق اسے پچھاڑ دے گا۔ 48 جس نے حق سے عناد رکھا اسے حق پچھاڑ دے گا۔ 49 جس نے حق کی نصرت کی وہ کامیاب ہوگا۔ 50 جس نے حق کے ذریعے عزت چاہی اسے حق عزت بخش دے گا۔ 51 جس نے حق کی مدد نہ کی باطل اسے مغلوب کر لے گا۔ 52 تمہاری بازگشت حق کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے حق کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ 53 جس نے حق کو اپنا مطلوب قرار دے دیا اس کے لیے شدائد بھی ملائم ہو جائیں گے اور دور قریب ہو جائے گا۔ 54 جو حق سے عمل کرتا ہے اس کی طرف خلائق مائل ہو جاتے ہیں۔ 55 جو حق کو اپنے نفس کے لیے انجام قرار دیتا ہے تو لوگ اسے امام بنا لیتے ہیں۔ 56 جس نے حق کے علاوہ اور کہیں سے عزت چاہی اسے اللہ حق کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ 57 حق کے بعد ضلالت و گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے۔ 58 وہ کتنے زیادہ ہیں جو حق کا اعتراف تو کرتے ہیں مگر ادا نہیں کرتے۔ 49 حق اور باطل کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ 60 جو حق کے ذریعے استدلال کرتا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا یا اس سے دشمنی نہیں کی جا سکتی۔ 61 حق کا تھوڑا سا حصہ بھی باطل کے ایک بڑے حصے کو دفع کر دیتا ہے۔ 62 حق کا ضائع کرنا نافرمانی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔